بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاشرت علوم درجہ ہفتم کے سبق کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ عزیز طلبہ، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، ہم سبق نمبر 1 زمین کی طبعی حالت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس سبق سے آج ہم چند عنوانات کو پڑھیں گے۔ آج کے عنوانات صفحہ نمبر 2 سے شروع ہیں۔ آپ سے التماس ہے کہ سبق پڑھنے کے دوران لازمی طور پر کتاب سامنے رکھا کریں اور سبق پر نظر رکھا کریں اور اہم نکات کو، اہم باتوں کو ہائی لائٹ کریں، نشان لگائیں، بعد میں انہیں رف کاپی پر نوٹ کر کے لازمی یاد کیا کریں، دہرایا کریں تاکہ سبق بہتر طریقے سے ذہن نشین ہو جائے۔ عزیز طلبہ، آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ زمین تہدار صورت میں بنی ہوئی ہے اور اس کی 3 بنیادی تہیں ہیں۔ اندرونی جو تہ ہے اسے ہم مرکزہ کہتے ہیں، اس کے اوپر خول موجود ہے اور خول کے اوپر قشر موجود ہے، قشر الارض ہے، اور یہ جو قشر الارض ہے اس کی موٹائی 8 سے لے کر 40 کلومیٹر کے لگ بھگ ہے۔ اور آپ کو یہ بات بھی بتائی گئی تھی کہ یہ جو تہ ہے، قشر الارض ہے، اس میں بڑے بڑے شگاف موجود ہیں، گڑھیں موجود ہیں۔ یہ جو تہ ہے، یہ لیئر ہے، یہ مکمل طور پر ایک صورت میں موجود نہیں ہے، بلکہ بیچ بیچ میں سے شگاف موجود ہے، تہ جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے، اور اسی شگاف کو ہم فالٹس کہتے ہیں۔ قشر الارض میں موجود جو شگافیں ہیں ان کو ہم فالٹس کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ فالٹ حرکت میں رہتی ہیں اور یہ جو فالٹ لائن ہے قشر الارض کے گرد موجود، ان کے جو ٹکڑے ہیں جب اچانک حرکت کرتے ہیں تو زبردست توانائی خارج ہوتی ہے۔ شگافوں کی وجہ سے قشر الارض جو مختلف پلیٹس کی شکل اختیار کر گئی ہے، یہ پلیٹیں حرکت میں رہتی ہیں اور زبردست توانائی خارج کرتی ہیں، اور یہ بھی آپ کو بتایا گیا تھا ان کی حرکت کی وجہ یہ ہے کہ قشر الارض کے نیچے موجود جو خول ہے وہ دراصل پگھلی ہوئی چٹانوں پر مشتمل ہے، اور اسی پگھلی ہوئی چٹانوں پر چونکہ یہ قشر موجود ہے تو یہ حرکت پذیر رہتی ہے، اور یہ پلیٹس جب حرکت کرتی ہیں تو توانائی خارج ہوتی ہے، اور یہ توانائی بعض مرتبہ آپس میں پلیٹوں کے ٹکرانے کا سبب بھی بن جاتی ہیں، اور اسی بنیاد پر زلزلے آتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں ہم زلزلے سے متعلق تفصیل سے پڑھیں گے۔ آئیے ہم فالٹ کی جو اقسام ہیں ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ عزیز طلبہ، قشر الارض میں موجود جو بڑے بڑے شگاف ہیں ان کی وجہ سے قشر الارض جو مختلف ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے، انہیں ہم فالٹ کہتے ہیں، اور یہ ان کی مختلف حرکات ہیں۔ حرکات کی بنیاد پر ان فالٹس کی مختلف اقسام ہیں، جن میں سے 3 اہم ہیں۔ نمبر 1، نارمل فالٹ۔ جب قشر الارض کے ٹکڑوں کو ایک دوسرے کی مخالف سمتوں میں قوتیں دھکیلتی ہیں، جیسے کہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ قشر الارض کے 2 ٹکڑے مخالف سمتوں میں قوتیں انہیں دھکیل رہی ہیں، اور اس کے نتیجے میں کوئی ایک ٹکڑا اوپر اٹھ جاتا ہے اور دوسرا ٹکڑا نیچے رہ جاتا ہے۔ اس بنیاد پر جو شگاف پیدا ہوگا اور قشر الارض کے اندر جو ایک فالٹ کی صورت بنے گی، اس کو ہم نارمل فالٹ کہتے ہیں۔ فالٹ کی دوسری قسم ریورس فالٹ ہے۔
ریورس فالٹ تب بنتا ہے جب زیر زمین قوتیں قشر الارض کے ٹکڑوں کو پلیٹوں کو ایک ہی سمت میں دھکیلتی ہیں۔ جب زیر زمین قوتیں قشر الارض کے جو ٹکڑے ہیں یا جن کو ہم پلیٹس بھی کہتے ہیں، جن کے نتیجے میں فالٹ وجود میں آ جاتی ہیں، یہ قوتیں قشر الارض کی قوتیں جب ان ٹکڑوں کو ایک ہی سمت میں دھکیلتی ہیں اور زمین کا ایک حصہ اوپر کی طرف اٹھ جاتا ہے، یعنی قشر الارض کی اوپر عمل پذیر قوتیں جب دو پلیٹوں کو ایک ہی سمت میں فورس کر رہی ہوں، اس صورت میں ایک حصہ اوپر کی طرف اٹھ جاتا ہے۔ اسی عمل کو ہم ریورس فالٹ کا نام دیتے ہیں۔ اسی عمل کی وجہ سے قشر الارض کے اوپر پہاڑ بننے کا عمل ہوتا ہے، پہاڑی چوٹیاں وجود میں آنے لگتی ہیں، زمین اوپر اٹھنا شروع ہو جاتی ہے۔ فالٹ کی تیسری قسم ٹرانسفارم فالٹ ہے۔ جب قشر الارض کے ٹکڑے آگے پیچھے حرکت کرتے ہیں تو آپس میں رگڑ کھاتے ہیں، یعنی قشر الارض کے جو ٹکڑے ہیں، پلیٹس ہیں، جب وہ آمنے سامنے موجود ہوتے ہوئے آپس میں رگڑ کھاتے ہیں، اس صورت میں ٹرانسفارم فالٹ بنتا ہے۔ اس فالٹ میں زمین کا کوئی بھی حصہ اوپر یا نیچے نہیں جاتا ہے۔ انہی فالٹ کی وجہ سے، ان پلیٹوں کی انہی حرکت کی وجہ سے دراصل زلزلے آتے ہیں، جیسے کہ پہلے بھی میں آپ کو ذکر کر رہا تھا۔ جب قشر الارض کے ٹکڑے آپس میں رگڑ کھاتے ہیں، زبردست توانائی خارج ہوتی ہے اور اس صورت میں زلزلے آتے ہیں۔ یعنی عزیز طلبہ نوٹ کر لیجئے، ٹرانسفارم فالٹ کی وجہ سے زمین پر ہم زلزلے کے جھٹکے محسوس کرتے ہیں، اور ٹرانسفارم فالٹ کی صورت یوں ہے کہ جب قشر الارض کے جو پلیٹس ہیں آمنے سامنے موجود ہوتے ہوئے آپس میں مخالف سمتوں میں حرکت کرتے ہیں اور اس طرح آپس میں ان کی رگڑ پیدا ہوتی ہے، اور اسی رگڑ کی بنیاد پر زبردست توانائی کا اخراج ہے اور ہم زمین کی سطح پر زلزلے کے جھٹکے محسوس کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، قشر الارض 7 بڑے اور 1 درجن سے زائد چھوٹے ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے، یعنی قشر الارض کی جو طے ہے اس میں 7 بڑے ٹکڑے ہیں اور ہر ٹکڑے کے بعد شگاف موجود ہے، اور اسی طریقے سے تقریباً 12 چھوٹے ٹکڑے موجود ہیں۔ ان ٹکڑوں کو ہم پلیٹس کہتے ہیں یا انہیں پلیٹیں کہا جاتا ہے۔ جب یہ پلیٹیں حرکت کرتی ہیں تو ٹیکٹونک پلیٹ کہلاتی ہیں۔ عزیز طلبہ، قشر الارض کی اہم پلیٹوں کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1، یوریشین پلیٹ۔ عزیز طلبہ، یہ دراصل براعظم یورپ اور ایشیا کے ایک بڑے حصے پر مشتمل پلیٹ ہے، یعنی یوریشین پلیٹ دراصل براعظم ایشیا اور براعظم یورپ کو کور کرتی ہے۔ نمبر 2، آسٹریلین پلیٹ ہے۔ یہ براعظم آسٹریلیا اور اس کے ارد گرد موجود جو سمندری حدود ہیں ان پر مشتمل ہے۔ ان سمندروں میں کچھ حصہ بحر الکاہل کا ہے، کچھ حصہ جو ہے بحر ہند کا مشتمل ہے، یعنی مکمل براعظم آسٹریلیا اور براعظم آسٹریلیا کے مشرقی سمت میں موجود بحر الکاہل اور مغربی سمت میں موجود بحر ہند کے جو حصے ہیں وہ اس پلیٹ کا حصہ ہیں، اس پلیٹ میں شامل ہیں، قشر الارض کے اس ٹکڑے کا حصہ شمار ہوں گے، جیسے کہ آپ نقشے پر دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 3، نارتھ امریکن پلیٹ، یعنی یہ پلیٹ قشر الارض کا یہ ٹکڑا شمالی امریکہ اور شمالی امریکہ کے مشرق میں واقع بحر اوقیانوس کی سمندری حدود پر مشتمل ہے۔
جیسے کہ آپ نقشے پر دیکھ سکتے ہیں، آپ ملاحظہ کیجئے نقشے کے اوپر کہ براعظم شمالی امریکہ مکمل اس کا حصہ ہے، اور اس کے مشرق میں موجود براعظم شمالی امریکہ کے مشرق میں موجود بحر اوقیانوس کا ایک بڑا حصہ اس پلیٹ کا حصہ ہے، کشر الارض کے اس ٹکڑے کا حصہ شمار کیا جائے گا۔ کشر الارض کا چوتھا ٹکڑا پلیٹ نمبر 4 ساؤتھ امریکن پلیٹ ہے۔ اس میں مکمل براعظم ساؤتھ امریکہ یعنی جنوبی امریکہ مکمل اس میں شامل ہے، اور جنوبی امریکہ کے مشرق میں واقع بحر اوقیانوس کا بقیہ نصف حصہ اس کا حصہ شمار کیا جائے گا۔ یوں یہ پلیٹ براعظم جنوبی امریکہ اور براعظم جنوبی امریکہ کے ساتھ موجود بحر اوقیانوس کے بقیہ نصف حصے پر مشتمل ہے۔ جیسے کہ آپ نقشے کے اوپر اس کو دیکھ سکتے ہیں، واضح طور پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس ٹکڑے میں ساؤتھ امریکن پلیٹ میں براعظم جنوبی امریکہ مکمل موجود ہے، اور ساتھ میں بحر اوقیانوس کا بھی حصہ اس میں شامل ہے۔ 5ویں نمبر پر عزیز طلبہ افریقن پلیٹ ہے۔ افریقن پلیٹ براعظم افریقہ مکمل اور اس کے آس پاس موجود سمندری حدود پر مشتمل ہے۔ ان سمندری حدود میں براعظم افریقہ کے شمال میں بحیرہ روم، مشرق میں بحیرہ کلزم اور بحر ہند کا کچھ حصہ، جنوب کی طرف بھی بحر ہند، اور مغرب کے سمت میں بحر اوقیانوس موجود ہے۔ یعنی افریقن پلیٹ میں سمندری حدود کے ساتھ مکمل براعظم افریقہ شامل ہے، جیسے کہ آپ نقشے کے اوپر واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ نمبر 6 پر پیسیفک پلیٹ ہے۔ کشر الارض کا جو چھٹا ٹکڑا ہے، بڑا ٹکڑا ہے، اسے ہم پیسیفک پلیٹ کہتے ہیں۔ یہ دراصل بحر الکاہل پر مشتمل ہے۔ اس کا بڑا حصہ بحر الکاہل کے سمندری حدود پر مشتمل ہے۔ عزیز طلبہ کشر الارض کا 7واں بڑا ٹکڑا انٹارکٹک پلیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انٹارکٹک پلیٹ میں تمام مکمل براعظم انٹارکٹیکا اور براعظم انٹارکٹیکا کے اوپر موجود بحر منجمد جنوبی کے تمام حصے شامل ہو رہے ہیں، جیسے کہ آپ نقشے پر دیکھ سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ یہ تو کشر الارض کے 7 بڑے ٹکڑے ہوئے، 7 بڑے فالٹ یا 7 پلیٹوں کے نام آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اب کچھ کشر الارض کی چند چھوٹی پلیٹیں، ان کے نام بھی آپ دیکھ لیں، سن لیں۔ اس میں چائنیز پلیٹ جو کہ چین کے ساتھ موجود ہے، اسی طرح عربین پلیٹ عرب علاقے پر مشتمل ہے، کیریبین پلیٹ یہ جنوبی امریکہ کے آس پاس موجود جزائر پر مشتمل ہے، اسی طریقے سے انڈین پلیٹ یہ ہندوستان کے پاس موجود جو پلیٹ ہے اس کو ہم شمار کرتے ہیں۔ یوں عزیز طلبہ کچھ یہ چھوٹی پلیٹوں کے نام بھی آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اس طریقے سے عزیز طلبہ پلیٹ ٹیکٹونک 7 بڑے ٹکڑوں اور 12 کے قریب چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ یہ پلیٹیں حرکت میں رہتی ہیں، اور ان پلیٹوں کی حرکت کی ہی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کی سطح پر تبدیلیاں رونما ہو رہی ہوتی ہیں اور زلزلے بھی آتے ہیں۔ عزیز طلبہ اب ہم نظریہ کانٹیننٹل ڈرفٹ کو دیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں۔ نظریہ کانٹیننٹل ڈرفٹ الفریڈ ویگنر نے 1912 میں پیش کیا۔ ویگنر کے مطابق تمام براعظم آغاز میں بہت بڑے براعظم کا حصہ تھے، یعنی تمام خشکی کے علاقے ایک ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ اس بڑے براعظم کو پینجی کہا جاتا ہے۔ پھر کسی وجہ سے نامعلوم وجوہات کی بنیاد پر یہ عظیم براعظم ٹوٹ گیا اور مختلف حصوں میں بٹ گیا۔
یعنی آج کے موجودہ 7 بڑے ٹکڑوں میں یہ بٹ گیا۔ آغاز میں اس بر اعظم کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ شمال میں موجود ٹکڑے کو لوریشیا کا نام دیا گیا اور جنوب میں موجود ٹکڑے کو گونڈوانا کہا جاتا ہے۔ موجودہ دور کی ایشیا اور شمالی امریکہ اور یوریشیا، جبکہ افریقہ اور انٹارکٹیکا گونڈوانا کے حصے ہیں۔ اس طرح ٹیکٹونک پلیٹس وجود میں آئیں۔ ٹیکٹونک پلیٹیں وجود میں آنے کے بعد مسلسل حرکت میں ہیں۔ ان پلیٹوں کی حرکات کے 2 اہم نتائج زلزلہ اور آتش فشاں کا پھٹنا ہے۔ جیسے کہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، ان پلیٹوں کی حرکت کی وجہ سے اور ان حرکات کے اندر جو توانائی فورس شامل ہیں، انہی کی وجوہات کی بنیاد پر زمین کے اوپر جھٹکے محسوس کیے جاتے ہیں، زلزلے کی کیفیت ہوتی ہے اور ساتھ ہی آتش فشانی عمل کا ہونا انہی ٹیکٹونک پلیٹوں کا نتیجہ ہے۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا سبق یہیں تک۔ آپ اس سبق سے اہم نکات، اہم باتوں کو نوٹ کر کے رف کاپی پر نوٹ کر کے لازمی یاد کیجئے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ عزیز طلبہ، اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔